بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نیٹو کے کمانڈو یوکرین میں موجود ایک نیا انکشاف۔ فلسطینیوں کے مضبوط ارادوں کے سامنے اسرائیل ڈھیر۔ پنجاب اور کے پی انتخابات کے لیے فنڈز کا بل مسترد۔ میکرون کے بھی پر نکلائے امریکہ کے اتحادی ہیں غلام نہیں۔ چائنا روس تعاون کسی ملک کے خلاف نہیں۔ چائنا۔ جو بائیڈن کی حالت ایسی نہیں کہ وہ انتخابات لڑ سکیں۔ ٹرمپ۔ افغانستان کے مسئلے پر چائنا کا 11 نکاتی موقف جاری۔ ٹرین جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں نے چندہ دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پینٹاگون کی لیک ہونے والی دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ اور یورپ نہ صرف یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے کیے جانے والے دعووں کے برخلاف اپنے فوجیوں کو بھی میدان جنگ میں اتار چکے ہیں۔ برطانوی اخبار گارڈین نے لیک ہونے والے دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ گزشتہ فروری اور مارچ کی تاریخوں کے ان دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ کے 50 ملٹری فورس کے ارکان یوکرین کی طرف روس سے لڑ رہے ہیں۔ امریکہ کے 14 اور فرانس کے 15 اہلکار یوکرین بھیجے گئے ہیں۔ امریکہ کے 14 فوجیوں اور پینٹاگون کے 29 اسپیشل فورسز کے ارکان یوکرین میں امریکی سفارت خانے میں موجود ہیں۔ منظر عام پر آنے والے دستاویزات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ امریکی بحریہ کے سیکیورٹی دستے کے ارکان بھی باضابطہ طور پر یوکرین میں موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر امریکہ کی خفیہ دستاویزات لیک ہوئے تھے، جن میں امریکہ اور نیٹو کی جانب سے یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل اور اس کے علاوہ جو بائیڈن حکومت کی بہت سی ٹاپ سیکرٹ معلومات منظر عام پر آئی تھیں۔ ان دستاویزات سے بہت سے معاملات کا پردہ فاش ہو گیا تھا۔ دوسری جانب روس کی پارلیمان نے اعلان کیا ہے کہ ان دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ یوکرین میں امریکی سفارت خانہ پینٹاگون کے فیلڈ آپریشن کے مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں سے امریکہ کے فوجی اور جراثیمی اہداف کو پورا کیا جاتا ہے۔ امریکہ یوکرین کی صورتحال کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے یوکرین کو مختلف جراثیمی مادوں اور مختلف بیماریوں کا تجربہ گاہ بنائے ہوئے ہے۔ ابھی تو اس بات کا انکشاف نہیں ہوا ہے کہ پینٹاگون یوکرین سے کون کون سے جراثیم اپنی لیبارٹریز میں منتقل کر رہا ہے۔ یوکرینی حکام نے عام ویکسینیشن کے سلسلے کو بند کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں مختلف نوعیت کی بیماریاں اس ملک میں پھیل رہی ہیں۔ روس نے یوکرین کے اس اقدام کو انتہائی مشکوک قرار دیا ہے۔ ادھر روسی فیڈریشن کے سربراہ نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ یوکرین میں موجود امریکہ کے متعدد بائیو لیب کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے، جبکہ اقوام متحدہ نے متعدد بار اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے انہیں جنگی علاقوں تک راستہ فراہم نہیں کیا جا رہا، لہذا یوکرین کی جانب سے جاری شدہ اعداد و شمار پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ اپنے 14ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں پیش آنے والی سیاسی، فوجی، معاشی، سماجی حتیٰ کہ کلچرل تباہی کے باوجود امریکہ اور مغربی ممالک یوکرین کو ہتھیاروں کی ترسیل برقرار رکھے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں جنگ کی آگ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکی اور یورپی حکام جنگ کے خاتمے کے لیے چائنا سمیت متعدد ممالک کے طریقہ کار اور ثالثی کو مسترد کر چکے ہیں، جس سے امریکہ اور مغرب کے ناپاک عزائم کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے مقبوضہ علاقوں کے ابتر اور تھکا دینے والے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی کارروائیوں نے اسرائیل کو تھکا دیا ہے۔ اسرائیل کے بحران سے صہیونیوں کی تھکاوٹ اور خوف کے احساس کے ساتھ فلسطینیوں کی مزاحمتی کارروائیوں میں شدت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
اسرائیل میں زندگی بہت بیکار ہو چکی ہے اور یہاں تک کہ ہجرت کرنے اور اسرائیل چھوڑنے کا سوچنا بھی کافی تھکا دینے والا موضوع ہے۔ فلسطینیوں کی مزاحمتی کارروائیوں میں اضافہ ہو چکا ہے اور یہ خوفناک لگتا ہے، ہم خوف اور پریشانی سے تھک چکے ہیں۔ اسرائیلی حیرت اور خوف کے ساتھ سڑکوں پر بھاگ رہے ہیں اور افراتفری کا شکار ہیں۔ فلسطینیوں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ ہم نے کئی بار اپنے آپ کو تسلی دی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن سب کچھ بہت تھکا دینے والا ہے۔ ہم فلسطینیوں کی کارروائیوں سے تھک چکے ہیں جو اسرائیلی آباد کاروں اور فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسرائیل ایک ٹوٹا ہوا اور تشدد شدہ ملک ہے۔ نیتن یاہو تھک چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں تھکا دیا ہے اور ان کے غلط کام نہیں رکیں گے۔ یہ سب کے لیے اذیت ہے، خاص کر ان مخالفین کے لیے۔ ہم دیکھ اور سن کر تھک چکے ہیں۔ نیتن یاہو کے ساتھ ایک اور دن گزارنے کے لیے ہمیں کتنی توانائی کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے المیے سے تھک چکے ہیں، ہم ان کی باتوں سے تھک چکے ہیں، ہم ان کے خوف اور پاگل پن سے بھی تھک چکے ہیں۔ حکومت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے فنڈ سے متعلق الیکشن بل مسترد کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی خزانہ کمیٹیوں نے الیکشن کمیشن کو فنڈ فراہمی کی مخالفت کرتے ہوئے ملک بھر میں ایک ہی دن انتخابات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح ہٹ درمی کے فیصلوں سے ریاست نہیں چلائی جا سکتی۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کے لیے 21 ارب جاری کرنے کا حکم دیا۔ ملک کے معاشی حالات اور بجٹ کی صورتحال شدید دباؤ میں ہے۔ یوکرین جنگ سمیت عالمی حالات کی وجہ سے ملکی معیشت دباؤ میں ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بھی معیشت نیچے چلی گئی ہے۔ معاشی شرح نمو میں کمی آئی ہے۔ سیکٹری الیکشن کمیشن، آپ سن لیں، آپ کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے۔ اس وقت ملک کے حالات کے الیکشن کرایا جائے۔ سپریم کورٹ کے 8 جج پریشان ہیں کہ کس طرح پنجاب میں الیکشن کرائے جائیں۔ سپریم کورٹ خود بھی 90 دنوں میں الیکشن نہیں کرا پا رہی۔ حکومت 90 دن میں الیکشن نہ کروائے تو سزا، لیکن سپریم کورٹ بھی تو یہی کر رہی ہے۔ اس طرح ہٹ درمی کے فیصلوں سے ریاست نہیں چلائی جا سکتی۔ ہم آپ کو فنڈ مہیا نہیں کر سکتے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے ماتحت ہو جائیں۔ انہوں نے تائیوان کے بارے میں دیے گئے اپنے بیانات کو درست قرار دیا اور کہا کہ وہ اپنے موقف پر قائم ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ اتحادی ہونے کا مطلب پیروکار ہونا نہیں، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم کو اپنی سوچ رکھنے کا حق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرانس امن کی حمایت کرتا ہے، فرانس تائیوان میں جمود کی حمایت کرتا ہے اور ون چائنا پالیسی کی حمایت اور صورتحال کے پرامن حل کی حمایت کرتا ہے۔ فرانس امریکہ کا قابل اعتماد اتحادی ہے، لیکن اس کا ماتحت نہیں ہے۔ ہم ایسے اتحادی ہیں جو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ دوستو، میکرون نے تائیوان کے معاملے میں یورپی یونین سے امریکہ یا چائنا کے ماتحت نہ ہونے کا مطالبہ کر کے امریکہ اور یورپ میں تنازع کو جنم دیا تھا۔ تائیوان پر کشیدگی میں فرانس کی دلچسپی ایسے وقت میں کم نہیں ہوئی جب چائنا نے جزیرے پر دباؤ بڑھانے کے لیے فوجی مشقیں کی ہیں۔ چائنا نے تائیوان کی صدر اور امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کے درمیان ہونے والی ملاقات کو خطرناک قرار دیا۔ یاد رہے دوستو کہ فرانسیسی صدر میکرون کا حالیہ دورہ چائنا اور تائیوان کے حوالے سے ان کی گفتگو پر امریکہ کی طرف سے غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ چائنا نے چین اور روس کے درمیان فوجی تعاون کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چائنا کا کہنا ہے کہ چائنا اور روس کے درمیان فوجی تعاون کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے، اور ہم اس سلسلے میں بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی مکمل پاسداری کر رہے ہیں۔ چائنا نے جاپان کے خدشات کو سختی کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ہم جاپان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اور اقدامات سے گریز اور چائنا کے ساتھ تعمیر تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ یاد رہے دوستو کہ جاپان نے اپنی سرحدوں کے قریب چائنا روس مشترکہ فوجی اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔
امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ سن 2024 کے صدارتی انتخابات میں کھڑے ہو سکیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن کے حالیہ انٹرویو کے پیش نظر ایسا نہیں لگتا کہ وہ ایک نئے انتخابی مہم کا انتظام سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ موجودہ امریکی صدر جو بائیڈن سے جب رپورٹر نے یہ سوال پوچھا کہ کیا وہ آئندہ صدارتی انتخابات میں کھڑے ہوں گے یا نہیں تو انہوں نے واضح جواب دینے سے گریز کیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے خیال میں جو بائیڈن آئندہ انتخابات میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے۔ قابل ذکر دوستو بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے سن 2024 کے صدارتی مہم کا آغاز ریاست ٹیکساس سے کر دیا ہے۔ اپنے حامیوں کے اجتماع میں ٹرمپ نے حسب توقع جو بائیڈن اور عدالتی پروسیکیوٹرز کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ چائنا نے افغانستان کے مسئلے پر اپنا 11 نکاتی موقف اعلامیہ کی صورت میں جاری کر دیا ہے کہ افغانستان کی حیثیت مختلف ممالک کے درمیان جیو پولیٹیکل کھیل کی بجائے تعاون کے ایک پلیٹ فارم کی ہونی چاہیے۔ چائنا افغانستان کی آزادی، خود مختاری، افغان عوام کے آزادانہ انتخابات اور افغانستان کے مذہبی عقائد اور قومی رسم و رواج کا احترام کرتا ہے۔ چائنا کبھی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی خود غرضی اور نہ ہی افغانستان پر اپنے اثر و رسوخ کی کوشش کرے گا۔ چائنا افغانستان کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے اپنی پوری کوشش جاری رکھے گا، امداد کے وعدوں کو پورا کرے گا، اقتصادی، تجارت اور سرمایہ کاری میں مسلسل پیش رفت کو فروغ دے گا اور طبی دیکھ بھال، غربت کے خاتمے، زراعت اور قدرتی آفات کی روک تھام اور دیگر مسائل کی کمی میں تعاون کرے گا۔ چائنا نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے وعدوں اور ذمہ داریوں کو پورا کرے کیونکہ اسی نے ہی افغان مسئلہ پیدا کیا۔ دنیا کے ممالک کو افغانستان یا اس کے پڑوس ممالک میں فوجی تنصیبات سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی دوستو چائنا کا کہنا تھا۔ ایک وقت تھا جب دنیا بھر میں ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، ایسے میں دنیا بھر کے مسلمان عمرہ اور حج کے لیے سمندری جہاز یا پھر پیدل چلنے کو اہمیت دیتے تھے۔ حجاز ریلوے کے نام سے مقبول ہونے والی ایک مسافر ٹرین کئی ممالک سے ہوتی ہوئی مدینہ شہر پہنچتی تھی۔ عثمانیہ خلافت کے سلطان عبدالحمید کی جانب سے ایک ایسے پروجیکٹ پر توجہ دی جا رہی تھی جو یورپ ایشیا کے مسلمانوں کو مکہ اور مدینہ کے لیے سفری سہولت فراہم کر سکتا تھا۔ یہ دنیا کے ان بڑے پروجیکٹس میں شامل تھا جس کے ذریعے نہ صرف مسلمان بآسانی عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کر سکتے تھے بلکہ معاشی طور پر بھی مسلمانوں کو بے حد فائدہ ہونے والا تھا۔ 1320 کلومیٹر کے اس پروجیکٹ کی خاص بات یہ تھی کہ شروعات میں یہ پروجیکٹ دمشق شہر کو مکہ اور مدینہ سے جوڑتا اور پھر ترکیہ کو بھی شامل کرتا، بعد میں ایران کے راستے ہوتا ہوا سینٹرل ایشیا کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتا، جس میں بھارت اور پاکستان بھی شامل تھے۔ اس پروجیکٹ سے مسلمان جو سمندری راستے سے یا پھر اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے مکہ یا مدینہ پہنچتے تھے اب بآسانی ریل کے ذریعے پہنچ سکتے تھے۔ اس ٹریک سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی، خلوص، محبت اور اتحاد بڑھ رہا تھا۔ یہ دنیا کا واحد پروجیکٹ تھا جو چندے پر چلنا شروع ہوا تھا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں نے اسے کامیاب بنانے کے لیے چندہ جمع کیا، رقم جمع کروائی، ساتھ ہی گھر کی خواتین نے اپنے سونے کے جوہرات سمیت نقدی بھی جمع کروا دی۔ یہاں تک کہ مسافر ٹرین کی پٹری جس زمین پر بچھی، کسانوں نے اس کی متبادل جگہ یا رقم بھی نہیں لی اور اسے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ چونکہ مسلمان اس کے قریب ہو رہے تھے، یہی وجہ تھی کہ پہلے جنگ عظیم میں 1916 میں اس ٹریک کو تباہ کر دیا گیا۔ اگر یہ منصوبہ تکمیل تک پہنچ جاتا تو ہند کے مسلمان بھی اس منصوبے سے فیض یاب ہو جاتے، لیکن ہمیشہ کی طرح دوستوں انگریزوں سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق رات میں 1 گھنٹہ اضافی نیند سے کورونا میں مبتلا ہونے کے خطرات کو 12% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اس اسٹڈی میں ایسے 2800 سے زائد فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز کو شامل کیا گیا تھا جو اس وبا کے آغاز سے تاحال کورونا کا سامنا کر رہے تھے۔
تحقیق میں شامل جن ہیلتھ کیئر ورکرز کو رات میں سونے کے لیے 1 گھنٹہ اضافی وقت دیا گیا، ان میں کورونا میں مبتلا ہونے کا خطرہ 12% تک کم ہو گیا، جبکہ وہ ورکرز جو گہری نیند سونے میں ناکام رہے ان میں کورونا سے متاثر ہونے کے خطرات بڑھ گئے۔ اس نئی تحقیق کے بارے میں اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی ویکسینز میڈیکل سینٹر میں سلیپ میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر ہولفنگر کا کہنا ہے کہ نیند میں کمی سے انسانی جسم بہت سے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہیلتھ ورکرز میں کورونا میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ اسی نوعیت کی ایک تحقیق گزشتہ سال US نیشنل لائبریری آف سائنس میں شائع ہو چکی ہے، جس میں کورونا میں مبتلا ہونے والے ایسے افراد جنہوں نے اس بیماری کا شکار ہونے سے 1 ہفتے قبل بھرپور نیند نہیں لی تھی، ان کے جسم میں اس کورونا نے بہت نقصان پہنچایا۔ ہمارا جسم انفیکشن سے لڑتے ہوئے ایک پروٹین سائٹوکینز خارج کرتا ہے جس سے نیند آتی ہے، اور بھرپور نیند نہ صرف ہمارے مدافعتی نظام بلکہ ہماری زندگی کے معیار کو بھی بہتر بناتی ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ وبا کی وجہ سے ایشیا پیسیفک خطے میں 350 ملین افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے 1.9 بلین افراد تندرست غذا کا بندوبست نہیں کر پا رہے۔ کورونا کی وجہ سے 140 ملین افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ متاثرین میں سے سب سے زیادہ تناسب جنوبی ایشیائی ممالک کے شہروں کا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔